جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعۃ المبارک فرض ہے، اس پر جمعۃ المبارک۔ سندھ گورنمنٹ لاک ڈاؤن کا ہر جمعہ اعلان کرتی ہے، ہر جمعہ اعلان کرتی ہے کہ 12 سے لے کے 3 تک لاک ڈاؤن ہوگا۔ 12 سے 3 تک کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن کیوں ہوگا جی؟ کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں غزوہ احد کے دن حضور فرما رہے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعۃ المبارک فرض ہے۔ اگر گورنمنٹ ہوتی نا مسلمان تو حضور کی یہ حدیث ٹی وی پر، بات سمجھ رہے ہیں، حکمران، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم خود آ کر یہ حدیث پڑھتے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے، لہٰذا سب جمعے کے لیے جائیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، جو قوم کو خوف زدہ کر رہے ہیں، ان کو مسجدوں سے ڈرا رہے ہیں، وضو خانوں سے ڈرا رہے ہیں، سجدوں سے ڈرا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ڈرا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک اندیکھا وائرس ہے وہ تمہیں چمٹ جائے گا اور تمہاری موت آ جائے گی۔ اور پھر اس قوم کا حال یہ ہے کہ یہ بازار میں جانے کو تیار ہے، اس کو بے چینی ہے کہ اسکول کیوں نہیں کھل رہے، اس کو اس بات کی بے چینی ہے کہ شاپنگ سینٹر کیوں نہیں کھل رہے، اس کو اس بات کی پریشانی ہے کہ ہمارا کاروبار زندگی کیوں نہیں چل رہا۔ تاجر برادری الگ بیان دیتی ہے اور ٹرانسپورٹر الگ بیان دیتے ہیں، لیکن تاجر، ٹرانسپورٹر، اسکول کے مالکان اور شاپنگ سینٹر والے اور دیگر شعبہ زندگی کے لوگ یہ کیوں نہیں کہتے مل کر کہ نمازوں کے لیے مسجدوں کو کھولا جائے؟ مسجدوں کے لیے مولوی بولے گا، مسجدوں کے لیے امام اور خطیب بولے گا، اور اس کے خلاف تو پہلے ہی FIR کی تیاریاں ہیں، اس سے تو سائن کروایا ہوا ہے، پہلے سے کارروائی کا ان سے سائن کرا لیا گیا۔ اور بھی مسجدوں میں کہ جی میں نے اگر مسجد کھول دی تو، اور آپ حضرات آپ نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، مسجد کھل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات، آپ کا تو یہ مسئلہ ہے نا، کھل گئی تو ٹھیک ہے۔ اور یار مولویوں کو کیا ضرورت ہے، لوگوں کو صفوں میں اکٹھا کر رہے ہیں، اور مولویوں کو کیا ضرورت ہے؟ مولویوں کو کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارا مسئلہ تو پیٹ ہے، یہ بھرنا چاہیے، تو وہ نہیں بھرے گا تو پھر تو ہمارا کام نہیں چلے گا۔ میں اور آپ دنیا میں صرف اس پیٹ کے لیے آئے، ایک بالش کا پیٹ ہے، ناپ کے دیکھ لیں، یہ آج تک نہیں بھرا، جب سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک نہیں بھرا، اور نہ ہی یہ بھرے گا، اس کو کوئی نہیں بھر سکتا۔ پوری دنیا کا اگر کسی کو یقین ہونا ساری روزی میں ہی کھا جاؤں گا تب بھی اس کے اندر حرص باقی رہے گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ ابن آدم کو اگر 2 سونے کی وادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسری کی خواہش بھی کرے گا۔ تو ہمارا حال یہ ہے، جب آپ اسلام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم تو نہیں کر رہے جی۔ یہ کرونا مولوی لائے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ فیض آباد میں جا کے اعلان ہوا ہے کہ جی ہم یہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، کرونا یہاں پہ نافذ کیا جائے؟ نہیں 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 نہیں، یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ سناٹا سڑکوں پر ہے یہ کون لایا ہے؟ یہ مولوی لائے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں نا آپ سے، علماء لائے ہیں؟ یہ علماء نے کہا یہ کام کرو؟ یہ ممبر و محراب سے لایا گیا ہے؟ سب ممبر و محراب کو نشانہ بناتے تھے کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ایمبولینس کے لیے جگہ نہیں ہے، اسپتالوں میں مسئلہ ہو گیا، اب اسپتال تو کہہ رہے ہیں مریض لیں گے ہی نہیں۔ پھر جب تم رسول اللہ کے دین کے لیے نہیں بولو گے، حضور کی عزت کے لیے نہیں بولو گے، تو دیکھو کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ قوم خوار ہو گئی، رسوا ہو کے رہ گئی، ہر بندہ ذہنی ہی جان کا شکار ہے، بچہ نفسیاتی مریض ہو چکا ہے 2 مہینے کے اندر، اور آگے کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ تعلیمی مستقبل بھی خطرے میں، معیشت بھی خطرے میں، امن بھی خطرے میں، فیکٹریاں بھی خطرے میں، دکانیں بھی خطرے میں، پہننے کے کپڑے نہیں مل رہے، لوگوں کو جوتے نہیں مل رہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے واپس آ جائے قوم، حضور کی عزت و ناموس کے لیے کھڑی ہو جائے، اور کفر کو صرف پیغام دے کہ حضور کے بارے میں بک بک مت کرو، اور یہاں قادیانیوں کو جگہ نہ دی جائے۔ اگر قوم آج بھی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر متحد ہو کر آواز اٹھائے اور اس ملک سے صرف قادیانیوں کو دفع کر دے، پوری دنیا کی بلائیں ٹل جائیں گی۔ سب سے بڑی بلا تو وہ ہے نا جو رسول اللہ کے بعد نبی مان رہے ہیں، معاذ اللہ۔ سب سے بڑی بلا تو وہ ہے کہ جو آپ کے بچوں کے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے نا وہ سب سے بڑی بلا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ باتیں گرچہ میری مزاج بھی تھوڑا ایسا ہے، میں بات تھوڑی سخت انداز میں کر جاتا ہوں آپ کو، لیکن صرف اس لیے کہ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، تو جمعے پڑھ کے نہ جاتا رہے، صرف اس لیے کہ تاکہ کوئی تو بندہ ایسا ہو جس کے دل میں ہوک اٹھ جائے، وہ پریشان ہو جائے، اس کو رات کو خیال گزرے کہ میں نے رسول اللہ کی محبت کے لیے کیا کیا آج تک، میں نے کل اپنے نبی کی بارگاہ میں حوض کوثر کا جام پینے کیسے جاؤں گا، میں نے شفاعت کی طلب کیسے کرنی ہے، اس کو کوئی تو خیال گزرے اس بات کا۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھتا ہوں، یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں،
حضور نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ تو آپ کو اگر روکا جائے تو خدا کے لیے یہ ذہن بنا لیں کہ اب آپ نے رکنا نہیں ہے، کیونکہ مستقبل میں بھی یہی پلان ہے کہ کسی طرح مسجدوں کو ویران کرو، مسجدیں مرکز ہیں اسلام کا۔ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کل بھی میں پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو مصلی پر کھڑا کروں اور خود ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور رحمت للعالمین ہے، لیکن حضور کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ خصوصی حالات گورنمنٹ بتاتی ہے، خصوصی حالات۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نابینا صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور آپ نابینا تھے تو آپ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتے، راستے میں مشکل ہوتی تھی تو آپ نے ایک غلام رکھ لیا، ایک لڑکا رکھ لیا اور کہا کہ تم مجھے لے جایا کرو۔ ایک دن وہ لڑکا نہیں آیا، آپ پریشان ہو گئے۔ اب نابینا آدمی ہے، اس پر عذر بھی ہے، جا نہیں سکتا بغیر سہارے کے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو رسول اللہ سے قرآن سیکھا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا وہ لڑکا نہیں آیا، ٹائم ہو گیا ہے، اٹھے اور اسی حالت میں چل پڑے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بینائی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، آپ کہیں یا نہ کہیں لیکن نماز کے لیے آ جائیں۔ اگر آپ نے سبحان اللہ کا یہ بہت اچھا کیا، لیکن اگر آپ نماز کے لیے نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے صرف بات سنی، دل میں نہیں اتاری۔ اگر آپ نے اللہ کا گھر آباد کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے بات کو دل میں بھی اتارا۔ اگر یہ مسجد ویران رہی تو دوستوں ہم آباد نہیں رہ سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مسجد شو پیس نہیں ہے کہ اس کے اندر کروڑوں روپے اس لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ جناب بڑے عالی شان جی اے سی لگ گیا جی، ٹائل لگ گیا جی، فلاں لگ گیا، ہاں جی مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہے جی میں پیش کرتا ہوں پیسے۔ مسجد کی تعمیر کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کی آبادی کا بھی مسئلہ ہے۔ اس کو فجر کے وقت کون آباد کرے گا؟